الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے خسارے اور گھاٹے سے بچانے والے 4 اعمال کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 نیک عمل کرنا، نمبر 3 حق بات بتلانا لوگوں کو، اور نمبر 4 لوگوں کو صبر کی نصیحت کرنا، صبر کی تلقین کرنا۔ آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع انہی 4 چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ ہم اچھائیاں کس طریقے سے کریں اور روزمرہ کی زندگی میں ہمیں بہتر کام کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اب یہ بہتر کام کئی طریقے کا ہو سکتا ہے، لیکن ان طریقوں میں سے میں 2-4 چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ 2-4 چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے۔ دیکھیں، شادیوں کا موسم چل رہا ہے، دعوتوں کا موسم چل رہا ہے، دعوتیں آپ کو مل رہی ہوں گی۔ ہمارے یہاں اپنے گھر میں چاہے مسئلہ ہو یا دوسروں کے یہاں دوسروں کے گھر میں دعوت کا مسئلہ ہو، اس تعلق سے بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، بعض دفعہ ہم غلط حرکتیں بھی کر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دعوت لی۔ آپ کا نکاح ہوا تھا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ نے ولیمہ کیا، صحابہ کو دعوت دی، لیکن کھانا ابھی تیار نہیں ہوا تھا اور کچھ صحابہ پہلے ہی آ گئے، اور کچھ صحابہ ایسے تھے کہ بعد میں تو آئے لیکن کھانا کھا لیا ان لوگوں نے، تو کھانے کے بعد اپنے گھروں کو نہیں گئے بلکہ وہیں بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے۔ یہ چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہیں لگی، لیکن آپ نے صحابہ کی محبت میں آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء، کہ جب کھانا تیار ہو بلایا جائے تو آؤ، اور جب کھا لو تو وہاں سے نکل جاؤ، وہاں بیٹھ کر بات چیت میں گپ شپ میں مت لگے رہو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور نبی کی جگہ کسی عام انسان کی بات رکھ لی کہ وہ میزبان ہے، اس نے دعوت دی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن محبت میں وہ آپ سے کچھ نہیں کہہ پاتا۔
تو دعوت کے آداب کیا ہیں، کھانے پینے کے آداب کیا، اس حوالے سے انشاءاللہ میں چند چیزیں آج کے خطبہ جمعہ میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں، دعوت آتی ہے تو دعوت قبول کرنا چاہیے، یہ سب سے پہلی بات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیجب دعوت، فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو دعوت دیتا ہے اور وہ دعوت اس کو کسی کی طرف سے ملتی ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ دعوت کو یہ نہیں کہ انکار کر دو، فلاں سے جو ہے ناراضگی چل رہی ہے، اس نے دعوت دیا تو بھی ہمارے یہاں چلتا ہے ناک کا مسئلہ، فلاں سے ہماری ناراضگی چل رہی ہے، کئی مہینے سے بات چیت رہی ہوئی ہے تو اس نے دعوت دیا ہے، آپ نے تو دعوت نہیں دیا تھا لیکن اس نے دعوت دے دیا محبت میں کسی کے کہنے کی وجہ سے یا جیسے بھی، لیکن اس کی طرف سے آپ کو دعوت آئی ہے، وہ بھی مسلمان ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، تو اب آپ کو اس کی دعوت قبول کرنا چاہیے، یہ ایک مسلمان کا حق بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، کہ جب کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ ہمارے یہاں ناراضگی چلتی نہیں، اس کا کھانا تو ہم زندگی بھر نہیں کھائیں گے، اس کا کھانا زندگی، اس کا ایک ایک دانہ ہمارے لیے حرام ہے۔ آپ کون ہوتے حرام بولنے والے؟ آپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے، آپ کو اللہ نے پاور دیا ہے کہ آپ کسی چیز کو حرام کریں؟ بھئی محبت کا یہ معاملہ ہے، جائیں ناراضگی اپنی جگہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اس نے اگر دعوت دی ہے کسی بھی وجہ سے اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کئی سالوں تک لوگ دعوت میں نہیں جاتے، دوسرا تو چھوڑیے رشتہ داروں کی دعوت میں نہیں جاتے اگر اس سے کوئی ناراضگی چل رہی ہو، بھائی کی دعوت میں بعض دفعہ نہیں جاتے، اس کے بچے کی یا بچی کی شادی ہے، یہ غلط بات ہے، آپ اس کا حق مار رہے ہیں، آپ اس کا حق نہیں دے رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے دن اس بارے میں پوچھے گا کہ اس کا حق تھا، آپ نے اس کے حق کو پورا کیوں نہیں کیا، ادا کیوں نہیں کیا۔ تو یہ پہلی بات، اگر کسی کی طرف سے دعوت آئے تو دعوت قبول کرنا چاہیے۔ دوسری بات، آپ اگر دعوت دے رہے ہیں کسی کو تو اس میں صرف امیروں کا خیال نہ کریں۔ ہمارے ہاں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو غریبوں کو پوچھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کسی جھوپڑپٹی والے علاقے میں جا کر کے جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے یا جو چال میں رہتے، کتنے لوگوں کو آپ جا کر کے دعوت دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا وہ کھانا ہے ولیمے کا کہ جس میں مالداروں کو تو بلایا جاتا ہے لیکن فقیروں کو محتاجوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم سال بھر کبھی کبھار ایسی ہی دعوت کرتے ہیں، وہ ہمارا فلاں پارٹنر ہے، فلاں مالدار ہے، اس سے لین دین ہے، اس سے قرضہ لیا ہے، یہ کیا وہ مالدار ہے، اونچے عہدے والا، اس کو بلا لو، لیکن وہیں پڑوس میں غریب بندہ اس کو پوچھتے تک نہیں ہے، محتاج ہے اس کو پوچھتے تک نہیں ہے۔ یہ آداب سیکھنا چاہیے ہمیں زندگی میں، اور ایسا کھانا سب سے برا کھانا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کبھی خصوصیت کے ساتھ دوستوں کو بلائیں، مالداروں کو بلائیں، اچھی بات ہے، لیکن سال میں کوئی دن ایسا بھی تو ہونا کہ آپ غریبوں کو پوچھیں، مہینے میں کبھی کبھار آپ دعوت کریں، غریبوں کے یہاں کھانا پہنچائیں۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا اللہ تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے، وانت رب العالمین، تو پوری کائنات کا کھلانے والا، سب کو دینے والا، تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا کیا تجھے نہیں پتا تیرے پڑوس میں، تیرے ایریے میں، تیری سوسائٹی میں ایک بندہ غریب تھا، محتاج تھا، اس کو کھانے کی ضرورت تھی، تو نے اس کو کھانا نہیں پہنچایا، اگر کھانا پہنچاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ ہم نہیں سمجھتے اس چیز کو، ہم نہیں سمجھتے ہیں، صرف ان کو دعوت دیتے ہیں جنہوں نے ہمیں دعوت دیا تھا۔ ہمارے یہاں چلتا ہے نا گاؤں والوں کیا خاص کر پوری لسٹ بنتی ہے کس کے یہاں ہم دعوت میں گئے، کھایا ہے تو کھلانا پڑے گا، کھایا ہے تو کھلانا پڑے گا۔ یہ بہت ہی گندی سوچ ہے کہ آپ امیروں کو صرف بلائیں، جان پہچان والوں کو بلائیں، وہیں پڑوس میں، وہیں گاؤں میں، وہیں علاقے میں، وہیں سماج میں ایک غریب محتاج بندہ ہے جس کے یہاں مشکل سے کبھی کبھار گوشت پہنچ جاتا ہے، آپ اس کو پوچھتے تک نہیں ہیں، آپ اس کو پوچھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے پوچھا کیوں نہیں، پھر آپ کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ دوسری بات۔ تیسری بات کہ آپ کو اگر دعوت مل رہی ہے، کسی کے ہاں آپ دعوت میں جا رہے ہیں، تو دعوت کے آداب میں سے ہے کہ دعوت میں آپ جائیں تو وہاں بھیڑ بہت زیادہ نہ لگا۔ ہمارے یہاں کرسی پا جاتے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کرسی پا کے بیٹھ گئے، چاہے کھانے کے وقت ہو یا کھانے سے پہلے ہو یا کھانے کے بعد ہو، اتنا ڈٹ کر کے بیٹھتے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کوئی فکر نہیں، بات چیت میں لگے ہیں، 9 بجے 8 بجے پہنچے تو 12 بجے آتے ہیں واپس۔ یہ بہت غلط حرکت ہے، یہ بہت، اس بندے نے 500 600 700 لوگوں کو اگر دعوت دیا، اللہ نے اس کو دیا ہے، عطا کیا ہے، بھائی اگر کرسیاں 100 200 ہی ہیں تو بقیہ لوگ کہاں بیٹھیں گے؟
बकिया लोग कहाँ बैठेंगे? खड़े रहे वो। आपने कुर्सी पा लिया तो आप बैठे हुए हैं, टिके हुए हैं और आप उठना नहीं चाह रहे, ये निहायत गलत बात है। आप खाना खाएं, खाने का टेबल खाली है, खाना खाएं, जो भी आपकी जरूरत है उस पर भी मैं बात करूंगा कि कितना खाना चाहिए आपको। तो आपने खाना खा लिया, उसके बाद खाने से फारिग हो गए, मुलाकात कर लिया, 2-4 लोग हैं पहचान वाले हैं जिनको जानते हैं, मेजबान है, जिसने दावत की मुलाकात की, घर जाइए अपने आप, आपके बहुत काम होंगे। नमाज का मामला आता है तो बहुत काम निकलता है आपको, दावत का मामला आता है तो काम नहीं निकलता, तब काम नहीं आता आपको। वहां बैठे इंतजार कर रही है और आप वो गलत बात है। ये मैंने वो आयत आपको सुनाई सूरतुल अहज़ाब की कि खाना खा ले, फंतशिरू, फैल जाओ, चले जाओ, वला मुस्तानिसीन लिहदीस, बैठ करके बातचीत में मत लगे रहो। एक और चीज इस हवाले से, खाना खाए ना, कितना खाना चाहिए? अल्लाह ने क्या कहा? वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो, इसराफ ना करो, यानी जरूरत से ज्यादा मत खाओ। इसका 2 माना, एक माना तो ये जितनी जरूरत है उतना खाओ, और एक माना ये है कि खाना उतना बनाओ जितना खा सकते हो, फेंकने की जरूरत ना पड़े। आज हमारे यहाँ देखे ढाबे का कल्चर चला हुआ है, ढाबे पे जाते कितना खाते कितना फेंकते, अंदाजा लगाएं आप। घरों में खाने बनते, कितना खाना आप खाते, कितना फेंका जाता है, आप अंदाजा लगाएं अपने घरों का। ये नेमत है, ये अनाज है, गल्ला है, खाना है। आप पूरी दुनिया का सर्वे कर लें, रिपोर्टें पढ़ लें, आप कितने ऐसे हैं जो इस दाने को, इस खाने को तरस रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो वो कूड़ेदान में, उस डब्बे के, कचरे के डब्बे में, उसके ढेर पर रातों के अंधेरे में जाकर के खाना तलाश करते, मिल जाए हम खा ले। लेकिन आप अपने घरों में ऐसे खाने, ऐसे अनाज फेंक दिया करते हैं। अल्लाह नहीं पूछेगा? सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, एक एक नेमत के बारे में अल्लाह ताला आपसे पूछेगा। और रोटी का एक टुकड़ा जो आपने फेंक दिया, वो रोटी के साइड वाला जो सही से भट्टी में पका नहीं था, उसको आपने फेंक दिया, अल्लाह ताला सवाल करेगा, फेंका तो क्यों फेंका? तुम्हारी खाने की तबीयत हुई तो क्यों नहीं हुई? तुम नवाब थे कि वो कच्चा जो किसान का या आटे का जो वो हिस्सा था जो पका नहीं था, उसको तुमने फेंक दिया, हमारी नेमत की नाकदरी की। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, एहसास पैदा करो कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो कहा खाओ पियो, इसराफ ना करो। इसकी वजाहत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में की। हदीस क्या है? खाओ तो अपने पेट के 3 हिस्से करो, आंत के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, और एक हिस्सा सांस के लिए, हवा के लिए छोड़ दो। हम कितना खाते हैं? यहां तक खाते हैं। जब तक डकार नहीं आ जाए हम टेबल छोड़ते नहीं, और फ्री वाला मिल जाए तो सुभान अल्लाह, दावत वाला मिल जाए तो हम ये नहीं देखते हैं कि बंदे ने दावत कितने लोगों को दी है, बस डोला आना चाहिए, प्लेट में जाना चाहिए, आना चाहिए, जाना चाहिए, आना चाहिए, जाना चाहिए। यहाँ ये पेट वाला जहन्नम हम भर रहे हैं इसको। ये हंसने वाली चीज नहीं है, ये अपनी अक्ल पर मातम कीजिए कि आप खाने के लिए ऐसा लगता पैदा हुए। खाना जरूरत भर का खाना चाहिए आपको। नबी ने कहा आप के 3 हिस्से करो, और मोमिन खाने के लिए जिंदा नहीं रहता, वो जिंदा रहने के लिए खाता। खाना उसका मकसद नहीं होता, लेकिन आप खाते इतना डट करके कि ऐसा लगता है इसके बाद खाना ही नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है जिंदगी का आखिरी खाना खा लो। क्या है भाई? किसने आपको ये बताया है कि आपको इतना खाना चाहिए? कौन आपको तालीम दे रहा है ये? खाओ। अब देखिए इसलिए बीमारियां हो रही हैं। क्या क्या हम खा रहे हैं, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, बगैर में सोचे हुए कि इसका नुकसान क्या होगा, ये हमारी बॉडी में जाकर के हमें कितना नुकसान दे सकता है। मोटापे की बीमारियां आजकल हो रही, न जाने क्या क्या हम खा रहे हैं, न जाने क्या। और खाने पीने में भी सफाई सुथराई का ख्याल हमारे यहाँ नहीं। तो रोड का खाते, और खाने के मामले में खवातीन है, मैं बात करूं, पानी पूरी वाला कल्चर आप देखते, कहीं भी अच्छा खासा बुरके में है, नकाब में है, पानी पूरी देख लिया तो नकाब और बुरका उतर जाता है। रोड पे खड़े होकर के चेहरा दिखा करके पानी पूरी खा रहे आपके घर की खवातीन, चाहे मॉल का मामला हो, रोड का मामला हो, किसी दुकान का मामला हो, घर पे नहीं बना सकते आप।
नहीं, वो टेस्ट नहीं आता तो जो रोड के धूल का टेस्ट उस पानी पूरी के अंदर आता। घर में वो टेस्ट नहीं आता ना। अपनी इज्जतों का सौदा करके ये खाना अगर आप खा रहे तो आपको मुबारक। गलत है ये। खाएं पिए, वो खाएं वो पिए जो आपके पेट, आपकी जिंदगी, आपके सेहत के लिए नुकसान देना हो। और कितने अफसोस की बात है कि हम खाने में भी पैसा लगाते हैं, फिर उस खाने की वजह से जो बीमारियां होती है उस बीमारी के इलाज के लिए भी पैसे लगाते हैं। डॉक्टर क्या कह रहा है नहीं सुनते, परवाह नहीं है, पेट के मामले में कमजोर है। और कुछ लोग तो इतने कमजोर होते हैं कि इतना खाते हैं कि मतलब उनको पता ही नहीं चलता है कितना खा लिया। ये अजीब सी चीज है। वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, ये बहुत बड़ा उसूल है। ये मेडिकल की दुनिया का, इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने लिखा है, मेडिकल की दुनिया का एक बहुत बड़ा उसूल, खाओ पियो, इसराफ ना करो। आज हमारे यहाँ खाने का सिस्टम बदल गया, लोग नाश्ता नहीं करते। डॉक्टर से पूछो, नाश्ता तगड़ा करना चाहिए, अच्छा करना, क्योंकि दिन भर आपको काम करना है। लेकिन हम खाना तगड़ा वाला कब खाते हैं? रात को, उसके बाद सोना होता है। तो बीमारियां नहीं आएंगी तो क्या आप सेहत वाले बनेंगे? आप सेहतमंद होंगे? आप तंदुरुस्त होंगे? नहीं। ये ख्याल छोड़ दीजिए कि अच्छा खाने से, रात में अच्छा खाना खाएंगे सेहत बढ़ेगी। नहीं नहीं, ये तसव्वुर गलत है। किसी भी डॉक्टर से, किसी भी माहिर से, किसी भी हकीम से आप इसका पता करें। कभी भी आप तंदुरुस्त नहीं हो सकते अगर आप दिन में ना खाएं, रात को खाएं। और आप देखें रातों में लोग ढाबे पर जा रहे हैं। भाई कभी एक आध महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, साल में एक आध बार आप चले गए, ठीक है, अल्लाह ने दिया है, शौक है, पूरा कर लीजिए। लेकिन ये क्या कि आजकल फैमिली के साथ पूरा कल्चर बन गया। अरे वो लोग भी गए थे, हम भी जाएंगे, वो गए थे, हम भी जाएंगे। और हाँ, इसी में बाज़ दफा एक्सीडेंट हो जाते हैं, हादसात हो जाते हैं, हालात खराब हो जाते हैं। तो ये जो है ना, खाने पीने में बैलेंस रखें, बैलेंस, यहां तक ना खाएं, अपने आप को, अपनी सेहत को देख करके खाने का फैसला करें। अच्छा, इसी में एक चीज ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है कि खाने खाओ पियो और इसराफ ना करो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर क्या बताया है, हम खाने का तरीका क्या है। एक सहाबी थे, हजरत उमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला, छोटे से बच्चे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, खाने का बर्तन था, खाना खा रहे थे और उनका हाथ पूरे बर्तन में घूम रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, या गुलाम समिल्लाह, ए बच्चे अल्लाह का नाम लो, यानी बिस्मिल्लाह करके खाओ। आज हम खाना अपना देखें, कितने लोग हैं बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू करते हैं। ख्याल रखते हैं क्या आप? अगर रखते बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं रखते हैं, शैतान आपके खाने में आपके साथ शामिल हो जाता है। आपके खाने में आपके साथ शामिल होता है, बिस्मिल्लाह आप नहीं करते, जो खाना आप खा रहे हैं वही शैतान भी खा रहा है। आपको नजर नहीं आता ना, लेकिन शैतान भी आपके साथ खा रहा होता है। तो बिस्मिल्लाह कह करके खाना खाएं। और वकुल बियमीनिक, दाहिने हाथ से खाएं, राइट हैंड से खाएं। हमारे यहाँ देखें, इसमें भी ख्याल नहीं करते लोग। खाना खा रहे हैं, सलाद है, खाना तो दाएं हाथ से खा रहे हैं, चावल दाएं हाथ से उठा करके, बिरयानी दाएं हाथ से उठा करके खा रहे हैं, लेकिन सलाद है, ककड़ी है, टमाटर है, प्याज है और कुछ जो चीजें हैं वो बाएं हाथ से उठा करके खाते। गलत है। फ़इन्न शैतान याकुलु बिशिमालिही व यशरबु बिशिमालिही, शैतान दाएं हाथ से खाता है, दाएं हाथ से पीता है। हर सूरत में हमें दाएं हाथ से खाना और पीना चाहिए। बाज़ लोग क्या करते हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पीने की बारी आई तो बोतल उठा करके बाएं हाथ से पीते। ये भी गलत है, ये भी गलत है। चाहे वो गिलास ही क्यों ना हो, आपको दाएं हाथ से पीना है और वो बाएं हाथ का सपोर्ट नहीं लगाना है आपको। बाएं हाथ का जो आप गिलास मुंह में डालते, बाएं हाथ का सपोर्ट रहता है, ये भी गलत है। इसमें भी शैतान शामिल हो जाता है। आपका हाथ गंदा है ना, चाट लीजिए उंगलियां, चाट लीजिए उंगलियां। गंदा नहीं है, वो खाना ही है, वो कोई बाहर की गंदगी नहीं है, वो आपके खाने का वो है, अनाज है, उसमें दाल है, उसमें सालन लगा हुआ, गिलास उठा ले। अच्छा एक बात, हमारे लोग कहते हैं अरे अच्छा नहीं दिखता, अच्छा नहीं दिखता। शरीयत की बात आपको अच्छी नहीं दिखती या घर वालों के लिए आपका ये मामला अच्छा नहीं दिखता। आपके सामने गिलास आ गया, चाहे आपने उसमें पानी पिया हो न पिया हो, घर वाले फिर भी उसको धोएंगे। क्या वो गिलास धोया नहीं जाएगा? अगर आप बाएं हाथ से पिएंगे तो धोया जाएगा। तो क्यों ना आप बाएं हाथ से उठा करके पिए कि सुन्नत पर भी अमल हो, शरीयत पर भी अमल हो और आपको सवाब भी मिल जाए।
تو دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے پینا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بوتل وہ جو 300 ملی لیٹر کا ہوتا ہے، 200 ملی لیٹر کا، آدھے لیٹر کا ہوتا ہے، اس کو بھی لوگ بائیں ہاتھ سے اٹھا کر کے پی رہے ہو۔ اس میں کیا آپ کا مسئلہ بھائی؟ اس میں کیا مسئلہ؟ آپ وہ بوتل آپ کو پھینکنا ہی ہے، اس کو نمائش میں میوزیم میں لے جا کر کے نہیں رکھنا ہے آپ کو، تو اس کو تو کم از کم آپ دائیں ہاتھ سے اٹھا کر کے پیے، چاہے ہوٹل میں ہو، باہر ہو، گھر میں ہو یا کہیں اور ہو، تو کھائیں پیے دائیں ہاتھ کا استعمال کریں۔ اور ایک بات، برتن کے بیچ والے حصے سے کھانا اٹھا کر کے نہ کھایا کریں، اس لیے کہ وہاں برکت نازل ہوتی ہے۔ کھانا ہے پلیٹ میں آپ کے، سائیڈ میں تھوڑا 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 کر کر کے لے کر کے اس کو کھایا کریں، چاہے چاول کا معاملہ ہو یا روٹی آپ سالن کے ساتھ، دال کے ساتھ، سبزی کے ساتھ کھا رہے ہو، تھوڑا تھوڑا سائیڈ میں لے کر کے کھا رہے، اس لیے کہ حدیث ہے کہ برکت جو ہے اسی درمیان میں نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کھانا کھا لیا، اب کھانا کھانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک کام جو ہم بھول جاتے، اچھے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بہت سارا مال جو ہے کھانے کا اسی برتن میں لگے رہتا ہے اور اٹھ جاتے ہیں، صاف نہیں کرتے ہیں برتن اپنی شان کے۔ ارے میں برتن صاف کروں، ہو گیا نا، کھا لیا ہو گیا، وہ کون صاف کرے گا؟ برتن بھی آپ کو صاف کرنا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ برکت کہاں ہے، ہو سکتا ہے جو کھانا آپ نے اس برتن میں چھوڑ دیا اسی میں برکت ہو، نہیں پتا آپ کو، تو کہا کہ برتن بھی مکمل طور سے آپ کو صاف کرنا ہے، اور یہ انگلیاں جن انگلیوں سے آپ کھا رہے تھے نا، ان انگلیوں کو بھی چاٹ لینا ہے، حتی یلعقها او یلعقها، یا تو خود چاٹ لیجئے، یا آپ کا بچہ ہے، بچی ہے، بیوی ہے، اس کو اپنی انگلیاں چٹوا دیجئے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ لیکن ہاتھ میں کھانا لگائے، چاول لگائے، سالن لگائے، پلیٹ میں سالن ہے، دال ہے یا کچھ اور ہے، نہ چھوڑا کرے، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم سب کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے برتن صاف ہو جائے گا، لیکن اس کھانے میں ہو سکتا ہے برکت ہو، حدیث ہے کھانے کے آداب میں سے ہے، کھانا کھائیں تو اچھے سے کھائیں اور برتن کو صاف کر لیں، انگلیاں صاف کر لیں۔ کھانے کے آداب میں سے ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا نہ بھولیں۔ کئی ایک دعائیں الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ دعا صحیح نہیں ہے، یہ دعا نہ پڑھا کرے۔ اس کے علاوہ دعا ہے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا، یہ دعا۔ دوسری دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، ان دونوں دعاؤں میں، اور اس کے علاوہ دعا ہے، ان دونوں دعاؤں میں سے جو دعا یاد ہو وہ پڑھ لیں، اور اگر اتنی بڑی دعا یاد نہیں ہے تو الحمدللہ، اتنا تو یاد ہے، اتنا معلوم ہے، کھانے سے فارغ ہو تو الحمدللہ ضرور کہہ لیا کریں، اس لیے کہ کھانا نعمت ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کو کھانے نہیں ملتے، آپ کو کھانا مل گیا، آپ آسودہ ہو گئے، آپ کا پیٹ بھر گیا، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تو نے مجھے کھلایا، تیرا اس بات پر شکر ہے۔ تو یہ کھانے پینے کے کچھ آداب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، جو ہمیں گھر میں بھی جن کا خیال رکھنا چاہیے، ہوٹل میں بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ایسے ہی ہمیں کہیں دعوت میں، ہم فنکشن ہال میں گئے ہیں، وہاں بھی ہمیں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے وہ ہے گفتگو کے آداب، بات کرنے کے آداب۔ ہمارے ہاں نوجوانوں کی بولیاں آج دیکھ لیں، شاید میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، نوجوان گالی سے بات شروع کرتا ہے، گالی پہ بات ختم ہوتی ہے، اس بغیر گالی کے اس کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ کالج کا بچہ ہو، یونیورسٹی کا بچہ ہو، معاشرے کا بچہ ہو، کام کرنے والا بچہ ہو، آج دیکھیں اکثر بچوں کی یہی زبان ہوگی۔ تربیت کون کر رہا ہے ان کی؟ یہ ویب سیریز، یہ ڈرامے، یہ ریلز، اور یہ جو ہے اسکرولنگ موبائل میں یہ کرنا، یہی ساری چیزیں اسے سکھا رہی، اس کی تربیت کر رہی۔ اور موبائل کون دے رہا ہے؟ آپ دے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں، باپ دے رہا ہے، ماں دے رہی ہے، بڑی بہن دے رہی ہے، بڑا بھائی دے رہا ہے، یہی لوگ موبائل دے رہے ہیں اور وہ بچہ سیکھ رہا۔ یہ ریلز کا معاملہ نا اتنا خطرناک ہے کہ آپ کا 1.5 سال کا 2 سال کا بچہ بھی غلط ویڈیوز دیکھ چکا ہوتا ہے، عورتوں کو ننگے کپڑے میں دیکھ چکا ہوتا ہے۔
آدھے بدن کے کپڑے میں وہ 1.5-2 سال کا بچہ دیکھ چکا ہو. اب یہ بچہ جب ایک عورت کو آدھے ادھورے کپڑے میں 1.5-2 سال کی عمر میں دیکھ لے گا تو 10 سال کا ہوگا تو اس کا ذہن اور اس کا دماغ کاٹ جائے گا. آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ وہ مواقع تلاش کرے گا. 10 11 12 13 14 پھر اس کا دماغ اس کا ذہن اسی طرف جائے گا اور وہ ایسی حرکتیں کرے گا جو آپ کو شرمندہ کرے گا. کہ سب سیکھ رہا ہے انہیں ساری چیزوں سے. انہیں میں ایک چیز ہے بات کرنے کا سلیقہ. ہمارے بچوں کو بات کرنے کا سلیقہ ابے تبے سے بات کرو, ابے تبے سے بات, اور اس کے علاوہ پھر گالیاں اور گالیاں اور گالیاں. کئی ایک طرح کی الگ الگ لینگویجز لوگوں نے اختیار کر رکھی, زبانیں بولتے ہیں. گفتگو کرنے کے آداب نہیں ہیں. اللہ نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, بات کرو تو اچھے سے بات کرو, پیار سے بات کرو, اچھے انداز میں بات کرو اور ادب کے ساتھ بات کرو. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے. آج ہم اپنی زبانیں چیک کریں کہ ہم اپنی, آج دیکھیں ہماری دکان میں جو کام کرتا ہے نا اس سے ہم کیسے بات کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے ہمارا غلام ہے. غلام نہیں ہے وہ, آپ کیا مزدوری کر رہا, آپ کیا کام کر رہا. حالات اس کو آپ کی دکان پر لے کر کے آ گئے ہیں, آپ کے ہاں وہ کام کر رہا ہے, لیکن ہے انسان, ہے عزت کا مستحق, وہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ عزت کا, توقیر کا, احترام کا معاملہ کیا جائے. جیسے آپ انسان ہیں ویسے وہ بھی انسان ہے. انسان ہونے کے ناطے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے آپ کی عزت ہے ویسے اس کی بھی عزت ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت آپ کو مالدار بنا رکھا ہے اور اس کو کسی حکمت کے تحت اللہ نے آپ سے کم مال عطا کیا ہے, وہ آپ کے یہاں کام کر رہا ہے. لیکن احترام اور عزت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. آج ہم اپنے یہاں کام کرنے والے لوگوں سے, لیبر سے, مزدوروں سے اور جو ہے کام کرنے والے امپلائی سے کس انداز میں بات کرتے ہیں. کمپنی کا باس ہے, مینیجر ہے, کس انداز میں بات کرتا ہے. ایسا لگتا ہے سارے اس کی رعایا ہیں, اس کی حکومت میں رہتے ہیں اور یہ سارے لوگوں کو روزی دے رہا ہے اور سارے لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے. بھائی اگر آپ اس کو پیسہ دے رہے ہیں تو وہ آپ کو کام دے رہا ہے, وہ آپ کے یہاں کام کر رہا ہے. اگر آپ پیسہ دے رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, کہ آپ اس کے ساتھ اس طرح کا غلط سلوک کر رہے ہیں. بہت غلط بات ہے. اور اسی میں ایک بات, بعض دفعہ گالیاں تک دیتے ہیں لوگ, گالیاں تک دیتے ہیں, تھپڑ تک مار دیتے ہیں. یہ آپ ظلم کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے کیا کہا تھا؟ 2 باتیں, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. کہا تھا میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا, اور دوسری بات جو تمہارے ماتحت ہیں, جو تمہارے انڈر رہ کر کے کام کرتے ہیں, اپنے یہاں کام کرنے والے, چاہے وہ غلام ہو پرانے زمانے میں, لوڈیا ہو پرانے زمانے میں, آج کے زمانے کے حساب سے مزدور ہو, لیبرس ہو, ان تمام لوگوں کا خیال رکھنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. ہم کتنا خیال رکھتے ہیں, وہ 10,000 جو اس کو دے رہے ہیں اسی 10,000 میں اس سے دکان کا بھی کام کرواتے ہیں, گھر کا بھی کام کرواتے ہیں, اپنی گاڑی بھی صاف کرواتے ہیں, اور جو ہے بازار سے, مارکیٹ سے راشن بھی منگواتے. یہ جو ایکسٹرا کام آپ اس سے کروا رہے ہیں نا, اگر اس کا پیسہ, اس کا معاوضہ نہیں دے رہے تو آپ ظلم کر رہے ہیں, آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں. یہ دکان کے مالکوں کو, گھر کے مالکوں کو سمجھنا چاہیے. اگر وہ لوگوں سے کام کرواتے معاوضہ دینا چاہیے آپ کو. اگر نہیں دے رہے ظلم کر رہے ہیں. آپ نہیں دے رہے تو چاہے وہ مسجد کا امام ہو, مسجد کا مؤذن ہو, مسجد کا خادم ہو, دکان کا خادم ہو, دکان کا مزدور ہو, اگر اس کے ایگریمنٹ سے اوپر اٹھ کر کے آپ اس سے کام کروا رہے ہیں تو آپ اس کو اس کا ایکسٹرا معاوضہ دیں گے, اس کا پیمنٹ دیں گے, اس کا محنتانہ دیں گے. اگر نہیں دیتے تو آپ ظلم کرتے ہیں. تو آپ بات کرنے کا لوگوں کے ساتھ, خاص طور سے آپ کے جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ ملاقات کے وقت کیا انداز, کیا رویہ ہونا چاہیے, سیکھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. تیسری اور آخری بات آج کے جمعہ کے حوالے سے, خطبہ جمعہ کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم راستوں میں چلتے ہیں تو راستے کے کچھ آداب ہیں. کچھ لوگ ہیں گاڑیاں چلاتے ہیں, گوا گٹکا کھاتے ہیں, تو کہیں سے بھی پچکاری مارتے رہتے ہیں, کہیں دائیں سے کہیں بائیں سے,
کیا نہیں دیکھا نہیں کہ کون آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے کوئی آ رہا ہے، پچکاری مار دیا، کبھی کسی کے کپڑے پر چلا گیا، کبھی کسی کی گاڑی پر چلا گیا، پھر ساری کا معاملہ ہوتا ہے، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر معاملات بگڑتے ہیں، جام ہوتا ہے، ٹریفک ہوتا ہے، لوگ چلاتے ہیں، پھر مسائل خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی بات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ راستے میں بیٹھنے سے بچو، تو صحابہ نے کہا ما لنا بد من مجالسنا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں بیٹھنا ہمارے لیے بعض دفعہ ضروری ہوتا، ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے، ضروری ہے۔ تو کہا اگر ایسی بات ہے، اگر ضروری ہے، غیر ضروری تو مت بیٹھو، لیکن اگر ضروری ہے فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی راستے کے حقوق کیا ہے؟ ہمارا مذہب دیکھیں انسانوں کے نہیں راستوں کے حقوق بھی بتا رہا ہے کہ راستے کے حقوق کیا ہے۔ راستوں کے حقوق کیا ہے؟ نمبر 1 کف الاذی، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھو دور کر دو، کوئی کیل ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کنکر ہے، ہو سکتا ہے گاڑی سے حادثہ ہو جائے، اس کو دور کر دو۔ کف الاذی، آپ کو نہیں پتا ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا بھی بڑا حادثہ پیدا کر سکتا، اس لیے ہماری شریعت کہتی ہے راستے میں تکلیف دہ چیز ہے ہٹا دو، اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا۔ یہ نمبر 1 ورد السلام، اور سلام کا جواب دو۔ اگر کوئی آنے جانے والا آپ کو سلام کرتا ہے، آپ راستے میں کھڑے تھے ضروری کام کے تحت، تو اس کے سلام کا جواب دیجیے۔ نمبر 3 وغض البصر، نگاہ کو نیچے رکھو، نگاہ کو نیچے رکھو۔ آج ہمارے ہاں دیکھیں کالج یونیورسٹی کے چھوٹنے کا ٹائم ہوتا ہے، کتنے نوجوان ویلے نوجوان جو فارغ ہیں، جن کے پاس کوئی کام نہیں، کالج کے گیٹ کے باہر جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ کے سماج کی بچی، آپ کے قوم کی بچی، آپ کے اپنے گھر کی بچی ہے، لوگ ایک دوسرے کی بہنوں کو تاڑ رہے ہوتے ہیں اور بھول رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ نوجوان مرد اکیلے مارکیٹ میں نکلتا ہے، یہاں وہاں اس کی نظریں دوڑتی عورتوں کو دیکھتا ہے، لیکن اپنے گھر کی کسی عورت، بیٹی، ماں، بیوی، بہن کے ساتھ نکلتا ہے تو لڑکیوں کو نہیں دیکھتا، مردوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی میری بہن کی طرف، میری بیوی کی طرف دیکھ تو نہیں رہا۔ اپنا ذہن یہ چینج کیجیے، یہ چینج کیجیے۔ ایک نوجوان آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی زنا کی اجازت دیجیے، زنا کی اجازت، ایذن بالزنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ اس کو ایسا لگا کہ مار دیں گے، دوڑے صحابہ اس کی طرف، نبی نے کہا نہیں کچھ مت کرو۔ نبی اس کے قریب گئے، سوال کیا، کچھ سوال، کیا تم اس کو اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے نبی، میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ زنا کرے، خالہ کے ساتھ نہیں، پھوپھی کے ساتھ نہیں، بہن کے ساتھ نہیں، بیٹی کے ساتھ نہیں۔ پیارے نبی نے بڑی محبت سے کہا جیسے تم اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ زنا کرتا ہوا کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے، ایسے ہی دوسرے گھر والے بھی چاہتے کہ ان کے گھر کی عورتوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ کرے۔ ہم اگر اس طرح کی غلطی میں مبتلا ہیں تو سوچیں کہ اگر آج ہم کسی کی بچی کو گھور رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو کوئی دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر کے کسی بچی کے پیچھے کوئی لڑکا پڑا ہوا ہو، کوئی مرد پڑا ہوا، اپنے گھر کی خبر لو۔ نبی نے کہا راستے میں اگر کسی وجہ سے ضروری کام کے تحت کھڑے ہو تو نگاہ نیچے رکھو، عورتوں کا آنا جانا ہوتا۔ ساتھ ہی میں آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھو، اس کو اس غلط کام سے منع کر دو، اور کسی کو کوئی اچھی بات بتا دو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ تو راستے میں چلتے ہوئے کیسے چلنا ہے، گاڑی کدھر چلانا ہے، پیدل چلنا ہے، اس کے بعض دفعہ لڑکیاں کالج سے نکلتی ہیں، لڑکے کالج سے نکلتے، چار چار کا جھنڈ بنا کے رکھتے، سب ایک ساتھ چلتے، راستہ بلاک کر دیتے۔ گاڑی والا جائے گا کدھر سے بھائی، گاڑی والا کدھر سے جائے گا؟ یہ سب آگے پیچھے ہو کر کے چلیے، بات بعد میں بھی ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی ایک گاڑی والا آپ کو ٹکر مار دیا، آپ گر گئے، ہو سکتا ہے پیچھے گاڑی والا آ کر کے آپ کے اوپر چل گئے، مسائل خراب ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے راستہ چلیں، اس کے آداب کا، اس کے حقوق کا خیال رکھیں، کیسے چلنا چاہیے، کس طریقے سے چلنا چاہیے، اور جو قوانین کیا ہیں، اصول کیا ہے، راستے کے کس طرف چلیں، اور گاڑی کھڑی کریں تو کہاں کھڑی کریں، اپنا جو پیدل چل رہے ہیں کھڑے ہونے کی باری آئے تو کہاں کھڑے، یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنا چاہیے، ایک مہذب انسان بننا چاہیے، سماج کا ایک بہترین انسان بننا چاہیے۔ ہم خیال نہیں رکھتے، اسی لیے مسائل جنم لیتے ہیں، اسی لیے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کے آداب کا خیال نہ رکھیں،
یہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، گفتگو کے عادات کا خیال نہ رکھیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور راستے کے عادات کا خیال نہ رکھیں تو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں اور معاملات جو ہے خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ تین اہم چیزیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن تین اہم چیزیں اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ ہم سب کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں جو اچھی باتیں ہیں اپنی زندگی میں انہیں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے، نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو اچھا بنانے، اپنے گھر والوں کو اچھا بنانے کے اللہ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مصیبت میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کرے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا کرے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو آج نہیں ہیں کل تک زندہ تھے اللہ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ ہم سبھی کو اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم